अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। घोड़े पर सवार होकर भागने के लिए लड़की ने एतराफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी। तुमने खंजर कहाँ से लिया है? मेरे पास था, लड़की ने जवाब दिया। मैंने पहले ही हाथ में ले रखा था। पहले ही हाथ में क्यों ले रखा था? अमान ने पूछा। शायद इसलिए कि मैं जाग उठूं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। लड़की ने जवाब न दिया। अम्माद को देखती रही। कुछ देर बाद बोली, मैं तुम्हें कत्ल करके भागना चाहती थी, पेशतर इसके कि तुम मुझे कत्ल करो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये खंजर तुम्हें कत्ल करने के लिए खोला था, लेकिन हाथ उठा नहीं। मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने तुम्हारे दिल में खंजर क्यों नहीं उतारा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में थी। मैं बुज़दिल नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कत्ल ना कर सकी। मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकती, शायद तुम कुछ बता सको। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, अमान ने कहा। तुम्हारा हाथ मेरे खुदा ने रोका था और तुम्हारी इज्जत खुदा ने बचाई है। मेरा वजूद तो एक बहाना और एक सबब था। किसी घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो। लड़की ने खंजर अमाद की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा खंजर अपने पास रख लो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम मेरी तलवार भी अपने पास रख लो। अमाद ने कहा, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगी। ये मजाक नहीं था, दोनों पर संजीदगी तारी थी। वो घोड़े पर सवार हुए और तीसरा घोड़ा साथ लेकर चल पड़े। सूरज निकलने तक उस इलाके में वो पहुंच चुके थे जहां कोई सलेबी सिपाही नजर नहीं आता था। अम्माद की अपनी फौज के चंद सिपाही इसे नजर आए, जिनके साथ उसने कुछ बातें की और चलते गए। अप्रैल का सूरज बहुत ही गर्म था। वो मुंह और सर लपेटे हुए चलते गए। दूर से रेत पानी के समंदर की तरह चमकती नजर आती थी और बाएं सिर्फ रेतली सिलों की पहाड़ियां नजर आ रही थी। सफर के दौरान वो आपस में कोई बात न कर सके। गर्मी के अलावा उन लाशों ने भी उन पर खामोशी तारी कर रखी थी जो उन्हें इधर उधर बिखरी हुई नजर आ रही थी। कोई एक भी लाश सालिम नहीं थी। गिद्धों और दरिंदों ने उनके अज़ा अलग अलग कर दिए थे। बाज लाशों की सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थी। अमान ने लड़की से कहा, ये तुम्हारी कौम के सिपाही हैं। ये उन बादशाहों की ख्वाहिशों का शिकार हो गए हैं जो इस्लामी सल्तनत को खत्म करने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और न जाने कहां कहां से आए हैं। लड़की खामोश रही और बार बार अमाद को देखती थी और आह भर कर सर झुका लेती थी। अमाद ने सिलों की पहाड़ियों का रुख कर लिया। इसे मालूम था कि वहां पानी जरूर होगा और साया भी। सूरज उनके पीछे जाने लगा तो वो पहाड़ियों में पहुंच गए। तलाश के बाद उन्हें हरी झाड़ियां और घास नजर आ गई। एक जगह से पहाड़ी का दामन फटा हुआ था, वहां पानी था। वो घोड़े से उतरे, पहले खुद पानी पिया, फिर घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दिया और साए में बैठ गए। तुम कौन हो? लड़की ने उससे पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुसलमान हूँ, अमाद ने जवाब दिया। मेरा नाम अमाद है और मैं शामी हूँ। रात ख्वाब में तुम किसे याद कर रहे थे? याद नहीं रहा, अम्माद ने कहा। मैं शायद ख्वाब में बोल रहा होऊंगा। मेरे साथी मुझे बताया करते हैं कि मैं ख्वाब में बोला करता हूँ। तुम्हारी माँ है, बहन है? लड़की ने पूछा और कहा, तुम शायद उन्हें याद कर रहे थे। ठीक अभी, अम्माद ने आ भरकर कहा, अब उन्हें ख्वाब में देखा करता हूँ। लड़की ने उससे सारी बात पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्माद ने और कुछ नहीं बताया। उसने लड़की से कहा, तुमने अपने मुतालिक झूठ बोला था। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें मुताल्लिका हाकिम के हवाले करके वापस आ जाऊंगा। अगर सच बोल सको तो अपने मुतालिक कुछ बता दो, लेकिन ये ना कहना कि तुम उन सलेबी लड़कियों में से नहीं हो जो हमारे मुल्क में जासूसी करने के लिए आती हैं। तुम ठीक कहते हो, लड़की ने कहा। मैं जासूस लड़की हूँ। मेरा नाम अयोना है। तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम्हारा काम किस किस्म का है? अम्माद ने पूछा। मेरे माँ बाप नहीं है, अयोना ने जवाब दिया। मैंने उनकी सूरत भी नहीं देखी। मेरा महकमा मेरी माँ और इस महकमा का हाकिम हरमन मेरा बाप है। उसने ये बात यहीं पर खत्म कर दी और कहा, मेरी एक साथी लड़की ने एक मुसलमान सिपाही को बचाने के लिए जहर पी लिया था। मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई थी कि कोई सलेबी लड़की एक मुसलमान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती है।
میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتا چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہوا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا۔ تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں نے انکار نہیں کیا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہاری سریب کے دو سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی۔ میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں جسے شوبک کے عیسائی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی ہوئی رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا ہوں کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا حال وہی ہوتا جو تمہارے اپنے صلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں صلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پیاس کا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھی۔ اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے اور اس کی باتوں اور چال ڈھال میں بڑی محنت سے جنسی کشش پیدا کی گئی تھی۔ اسے ایک بڑا ہی خوبصورت فریب بنایا گیا تھا۔ اس پر حسن اور شراب کا نشہ طاری کیا گیا تھا۔ اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا اور وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو مردوں کے دلوں پر راج کرنے والی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں یاد رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت کے جذبات بیدار کر دیے تھے۔ وہ گہری سوچ کے عالم میں کھو گئی، عماد سے جیسے بے تکلف ہو گئی ہو۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہیں۔ میرے اندر جذبات تھے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کو استعمال کیا کرتی ہوں۔ جس پر میری خوبصورتی اور میری جوانی کا نشہ طاری نہ ہو، اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں۔ مگر اب تم نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے مجھ میں وہ حصے بیدار کر دی ہیں جو ماں باپ، بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔
وہ دراصل گزشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلے تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے تو بھی عماد کو وہ دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری صحت کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ آج کل میری طبیعت بہت خراب ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔